وہ چاہتی تو دل برداشتہ ہو کر بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیتی، مگر نہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مخالفت انہی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں، اور حق پر ہونے والوں کو ڈٹے رہنا چاہیے۔ خالہ نصیحت۔ خالہ نصیحت کے حقیقی نام سے بچوں میں کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ محلے کے کونے والے گھر میں تنہا رہتی تھیں۔ میں 6 سال کا تھا۔ والدہ نے مجھے ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں انہیں باجی ہی کہتا تھا، مگر ان کے پاس پڑھنے والے بچے بچیاں انہیں خالہ نصیحت کہتے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ ایسا کیوں، مگر پھر مجھ پر یہ راز کھل ہی گیا کہ یہ سب انہیں خالہ نصیحت کیوں کہتے ہیں۔ ایک دن مجھے خالہ کے گھر پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ میں نے دروازے پر جلدی جلدی جوتے اتارے اور دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خالہ سامنے کھڑی تھی۔ یہ جوتے تمہارے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی 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 خالہ، میں نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ جوتے ایسے اتارتے ہیں؟ جی جی خالہ، میں کچھ سمجھا نہیں۔ جوتے سیدھے کر کے تمیز سے رکھو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ ایک جوتا سیدھا اور ایک الٹا۔ تم نے دروازہ بھی بدتمیزی سے کھولا تھا۔ جوتے سیدھے کر کے رکھو اور دروازہ تمیز سے کھول کر اندر آؤ۔ اس دن کے بعد سے آج تک میں جوتے سیدھے رکھتا ہوں اور دروازہ تمیز سے کھولتا ہوں۔ وہ اپنے گھر میں قائم مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ سکھاتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ دوپٹہ اوڑھنا سیکھ جاؤ گی تو عزت سنبھالنا بھی سیکھ جاؤ گی۔ اگر کوئی غلطی سے پانی کھڑے ہو کر پی لیتا تو اس کی تو شامت ہی آ جاتی۔ پڑھنے والے بچے بچیوں نے ان کا نام خالہ نصیحت رکھ دیا تھا۔ کئی بچے بچیاں ان کی نصیحتوں سے چڑھتے تھے۔ ایک دن اچانک خالہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں محلے کے وہ لڑکے جو ان کی نصیحتوں سے چڑھتے تھے، آج ان کے لیے رو رہے تھے۔ باہر روتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں تیسری جماعت میں فیل ہو گیا تھا، تعلیم چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر خالہ کے سمجھانے اور نصیحت کرنے پر میری عقل میں یہ بات آ گئی کہ فیل ہونا بری بات نہیں، تعلیم چھوڑ دینا بری بات ہے۔ اگر وہ مجھے اس وقت نہ سمجھاتی تو میں آج کامیاب انجینئر نہ ہوتا۔ رافع کہہ رہا تھا، میں گریبان کے بٹن نہ لگاتا تھا۔ خالہ کی نصیحت نے مجھے عادت ڈلوا دی۔ آج آفس میں سب سے خوش پوش اور تمیز دار انسان ہوں۔ میں سب کی باتیں سن کر صرف یہ سوچ رہا تھا کہ بچوں نے خالہ کا نام خالہ نصیحت رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تو
دل برداشتہ ہو کر بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیتی، مگر نہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مخالفت انہی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں، اور حق پر ہونے والوں کو ڈٹے رہنا چاہیے۔ ساتھیو، یقیناً آپ کو خالہ نصیحت کی باتیں آپ کو بھی اچھی لگی ہوں گی۔ شکریہ۔